على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ ہمارا یہ سلسلہ آج جس صورت پہ پہنچا ہے سورہ تکویر، قرآن مجید فرقان حمید میں آخری پارے میں یہ سورہ تکویر جس کی 29 آیات ہیں 29، اور علماء مفسرین نے اس صورت کو مکی صورتوں میں سے قرار دیا ہے۔ اس صورت کی فضیلت اور شان کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من احب ان ينظر الی یوم القیامت فلیقرع اذا الشمس کورت۔ سید الرسل اپنی لسان وحی سے فرماتے ہیں، جو شخص یہ پسند کرتا ہے میدان محشر میں وہ مجھ رسول کی طرف دیکھے، یعنی مجھ رسول کی زیارت کرے، یعنی عالم محشر میں ہر ایک کی جو ہے وہ نگاہیں تلاش کر رہی ہوں گی کہ سید الرسل نظر آئیں اور میں ان سے سفارش کروں، شفاعت کی التماس کروں۔ تو سید الرسل فرماتے ہیں جو شخص یہ پسند کرتا ہے میدان معاشر میں مجھ نبی کی طرف دیکھے، اپنی نگاہوں سے مجھے دیکھے، تو اس کو چاہیے وہ یہ سورہ اذا الشمس کورت کی تلاوت کرے، یعنی اس عالم محشر میں، عالم پریشانی میں، اس عالم میں اگر سید الرسل کی زیارت کی کوئی تمنا رکھتا ہے تو پھر اس سورت کی تلاوت کیا کرے۔ اس کی پہلے 9 آیات کی تلاوت، ترجمہ اور اس کے پیغام کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ ان آیات کا ترجمہ، پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ دوسری آیت وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، بجھ جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی قیامت کا جب آغاز ہوگا تو پہاڑ چلنے لگیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب حاملہ اونٹنیاں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا، حاملہ اونٹنیاں، پریگننٹ اونٹنیوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، جتنے جانور ہیں چیرنے پھاڑنے والے وہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر کو جوش میں لایا جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جوڑ دی جائیں گی، یعنی جب انسان کی جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گور لڑکی سے پوچھا جائے گا، جس لڑکی کو زندہ دفنایا گیا تھا اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ میں قتل کی گئی، کس گناہ کے جرم میں وہ ماری گئی۔ ان آیات میں، یہ جو 9 آیات ہیں، ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کی نشانیوں کا ذکر کر رہا ہے۔ پہلی آیت مجیدہ جس میں سورج کا ذکر ہے کہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، یعنی
سورج کا وجود ختم ہو جائے گا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی سورج بجھ جائے گا. اور سورج کے بارے میں جو نقل کیا ہے کہ سورج ایک کرہ ہے اور حد سے زیادہ گرم ہے سورج. اور یہ جو ہے سورج جو ہے اس کا تمام وجود جو ہے وہ جل رہا ہے. اس کا جو مواد ہے تہ بتہ گیس کی شکل میں نکل آیا ہے. اس کا جو گیس کی شکل میں نکل آیا ہے اور اس کے سورج کے ارد گرد جلانے والے شعلے ہیں. جو سورج ہے یعنی اس سورج کا جلتا ہوا تمام مواد تہ بتہ گیس کی شکل میں نکل آیا ہے اور اس کے ارد گرد جلانے والے شعلے ہیں. اگر زمین سورج کے شعلوں میں سے کسی ایک شعلے میں الجھ جائے تو ایک لمحے میں زمین خاکستر ہو جائے. یعنی ختم، تباہ و برباد ہو جائے ایک لمحے. تو یعنی ختم ہو کے جل کے گیس میں بدل جائے. یعنی اس قدر سورج کے اندر تپش اور حرارت ہے. اور سائنس کے نزدیک یعنی جو اس کی ہے کہ سورج دن بدن جو ہے اس کی روشنی کم ہو رہی ہے. یعنی سائنس کا بھی ایک نظریہ ہے سورج کی روشنی دن بدن کیا ہو رہی ہے؟ کم ہو رہی ہے. تو یعنی قرآن بھی یہی خبر دے رہا ہے کہ یعنی جب قیامت کا دن آئے گا تو سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، یعنی سورج بجھ جائے گا. تو اب سائنس کہہ رہی ہے یہ ابھی سے جل کے اپنے وجود میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ختم ہو رہا ہے، اس کی روشنی ختم ہو رہی ہے. تو یعنی اس کے اینڈ میں یہ ہے کہ اس کا وجود ختم ہو جائے گا، یہ بجھ جائے گا. اور وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، یعنی اسی طرح سے ستارے بھی بے نور ہو جائیں گے. ستارے جب سورج ختم ہو جائیں گے تو یعنی ستارے بھی بے نور ہو جائیں گے. اور تیسری آیت میں فرمایا اور پہاڑیں چلنے لگیں گی. یعنی قیامت کا پہلا مرحلہ کہ پہلے پہاڑیں چلیں گی پھر یہ خاک بن کے غبار کی شکل میں یہ اڑ جائیں گی، جس کا ذکر بعد والی اور صورتوں میں آیات میں بھی آیا ہے. آیت نمبر 4 میں اس میں اللہ نے یعنی اونٹنی کے بارے میں ذکر کیا. اونٹنی وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، یعنی اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں. کیا مطلب؟ یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ تو علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی تو اس قسم کی جو اونٹنی تھی، جو عشرا کی جمع ہے یعنی اونٹنیاں، تو عشرا جو ہے ایک اونٹنی کو کہتے ہیں. یہ ایک خاص نام ہے اونٹنی کا، یہ بہت قیمتی شمار ہوتی ہے اونٹنی. تو اس اونٹنی کی جو مالک ہیں بہت زیادہ حفاظت کرتے تھے. تو یعنی اس کی حفاظت کے لیے وہ اپنا آرام، اپنا سکون بھی قربان کر دیتے تھے. اس اونٹنی کی حفاظت کے لیے وہ بہت کچھ کرتے تھے، یعنی حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی معمولی سمجھتے تھے، یعنی اس کو اپنی جان سے بھی قیمتی سمجھتے تھے. اس قدر اس اونٹنی، اس جانور سے یہ محبت کی جاتی تھی. تو یعنی یہ اشارہ کیا گیا میدان معاشر میں وہ عشار اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا ان کے حال پہ. کیا مطلب؟ یعنی اشارہ ہے جس مال کی حفاظت کے لیے انسان اپنی جان کو داؤ لگا دیتا تھا، اسی قیمتی اثاثے اور مال کو میدان معاشر میں انسان سب کچھ بھلا دے گا. انسان کو صرف اپنی فکر رہے گی، یعنی اس کو انسان کچھ بھی نہیں سمجھے گا. تو اس بات کی طرف اشارہ ہے. تو یعنی صرف اونٹنی پہ یہ بات منحصر نہیں ہے، یعنی اس زمانے میں اونٹنی جس کو انسان قیمتی سمجھ کے اپنا سارا کچھ محفوظ کرتا تھا، تو ہر زمانے میں جو قیمتی اثاثے اور جائیدادیں ہیں، چاہے وہ گاڑیوں کی شکل میں ہوں، زمینوں کی شکل میں، روپیہ پیسہ، انسان ان سب کو بھلا کے انسان اپنے بارے میں فکر کرے گا اب میرا کیا ہوگا.
چیزوں کی فکر ختم ہو جائے گی۔ اور 5ویں آیت میں فرمایا کہ اور وحشی جانور ایک دوسرے سے ڈرتے، جو وحشی جانور ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ حالانکہ وحشی جانور کیا ہے؟ وحشی جانور جو جنگلوں میں ہوتے ہیں، جہاں پر شیر اور چیتا ہوتا ہے، وہاں پہ ہرن نہیں جاتے، وہاں پر باراسنگا نہیں جاتا، وہاں پہ جو ہے وہ دوسرے جو ہے وہ جنگلی بھینسیں اور جو جانور ہیں وہ نہیں جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو شیر اور چیتا جو ہے وہ کھا لیتے ہیں، وحشی جانور۔ تو لہٰذا میدان محشر یعنی قیامت کا جو آغاز ہو رہا ہوگا، اس وقت اس قدر خوف و ہراس ہوگا کہ وحشی جانور جو ایک دوسرے کو چیرنے پھاڑنے والے ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے، وہ وحشت محسوس کریں گے آثار قیامت سے، وہ اکٹھے ہونے میں اپنے لیے امان سمجھیں گے۔ یعنی دیکھیں اس قدر خوف کا عالم ہوگا میدان محشر کا جب آغاز ہونے لگے گا کہ جو جانور ہیں وہ بھی خوف محسوس کریں گے، اور حضرت انسان کی کیا حالت ہوگی۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ 6 نمبر آیت میں کہ جب سمندروں میں آگ لگ جائے گی یعنی دریاؤں میں، تو اس میں تسجیر، یہ سجرت جو ہے یعنی تسجیر کے مادے سے، جس کے معنی ہے جلانے کے، تو جلانا، اب حالانکہ پانی میں تو آگ نہیں لگ سکتی، پانی میں بھی کوئی آگ ہوتی ہے، پانی تو آگ کو بجھاتا ہے، تو پھر یہ دریاؤں میں آگ کیسے لگے گی؟ تو یہاں پہ یعنی ہم اگر غور کریں، جو لوگ سائنس جانتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ 2 عناصر سے بنا ہے، ایک اس میں ہائیڈروجن ہے اور ایک آکسیجن ہے پانی۔ اب ان دونوں میں شدید اشتعال ہے، جب قیامت کے قریب یہ دریاؤں میں طغیانی آئے گی، سمندروں میں طغیانی آئے گی، تو ہائیڈروجن اور آکسیجن جو ہے اس طرح سے مشتعل ہوں گے کہ جس سے سمندروں اور دریاؤں میں آگ لگ جائے گی۔ یعنی یہ ایک خوف و ہراس کا ایک یہ منظر ہوگا۔ آیت نمبر 7 کہ جب ہر ایک اپنے جیسے کا ہو جائے گا، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب جانیں جوڑ دی جائیں گے یعنی جسموں سے۔ تو اس آیت میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یعنی جب یعنی ہر ایک انسان اپنے جیسے کے ساتھ ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی جب میدان محشر کا آغاز ہونے لگے گا، قیامت کے آثار ہوں گے، تو اس وقت نیک لوگوں کے ساتھ بھاگیں گے کہ ہم ان کے ساتھ جائیں تاکہ ہمارا حشر نشر اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، اور برے لوگ جو ہیں وہ برے لوگوں کے ساتھ کی طرف بھاگیں گے۔ تو یہ مراد ہے۔ نمبر 8 جو فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ زندہ درگور بچی سے سوال ہوگا، جس کو زندہ بچی کو دفنایا گیا اس سے سوال ہوگا۔ کیا سوال ہوگا؟ ہیں جی، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا، کس جرم میں تمہیں مارا گیا۔ اب یہاں پر جو ہے سوال ہے، سوال تو بچی سے ہونا چاہیے تھا، سوال تو باپ سے ہونا چاہیے، بھئی تم نے کس جرم میں تم نے اپنی بچی کو قتل کیا؟ قتل کرنے والے سے سوال کیا جائے نا۔ ہماری عدالتوں میں یا تھانے میں، پولیس اسٹیشن میں جب مجرم کو پکڑ کر لے جاتے ہیں تو مجرم سے پوچھا جاتا ہے نا کہ تم نے کیوں جرم کیا ہے، تم نے کیوں قتل کیا ہے، تم نے کیوں ایسا کیا ہے۔ تو میدان معاشر میں حالانکہ بچی بھی زندہ ہوگی، باپ بھی زندہ ہوگا، یہاں پر تو دنیاوی اسٹیشن، پولیس اسٹیشن یا عدالتوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا مقتول تو زندہ ہے نہیں، لیکن جو دوسرے جرائم ہیں جس کو مثلا دھوکہ دیا گیا ہے، فراڈ دیا گیا ہے، تو فراڈ اور دھوکے دینے والے یا چوری کرنے والے کو بھی پوچھا جاتا ہے، اس سے بھی سوال کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال میدان معاشر میں باپ سے سوال نہیں ہوگا بلکہ بچی سے سوال ہوگا کہ تمہیں کس جرم میں مارا گیا، قتل کیا گیا۔ تو یعنی ایک اس میں بھی باپ کے لیے
یعنی خدا کی طرف سے ایک غضبناک ہونے کا ایک پیغام ہے، گویا تنبیہ ہے کہ اللہ بچی سے پوچھے گا کہ تمہیں کس جرم میں مارا گیا، تو تمہیں کس جرم میں زندہ درگور کیا گیا، تو لڑکی یعنی جواب دے گی کہ مجھے کس جرم میں مارا گیا، زندہ درگور کیا گیا۔ اب یہ زندہ درگور یعنی بچیوں کو زندہ دفن کیوں کیا جاتا تھا، زندہ دفن کیوں کیا جاتا تھا؟ تو یہاں پہ جو ہے ایک روایت البتہ یہ بھی معصومین سے کی گئی ہے، امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام علیہ السلام سے جب اس آیت مجیدہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ جب سوال کیا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا، تو وہ جواب میں کیا بتائیں گے؟ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا فرزند رسول، اے وارث قرآن، آپ بتائیں اس آیت مجیدہ کی تفسیر۔ تو ایک تفسیر میں، روایت تفسیر میں امام سے جو یہ جواب ملا، فرمایا من قتل فی مودتنا، جو لوگ ہماری محبت کے جرم میں قتل کیے گئے ہیں ان سے یہ سوال کیا جائے گا، بتاؤ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا؟ وہ کہیں گے ہمیں محبت اہل بیت کے جرم میں ہمیں شہید کیا گیا۔ آج دیکھ لیں، یعنی جہاں پر دیکھتے ہیں آل محمد کے موالی ہیں، حبدار ہیں، تو وہاں پہ ان سے عداوت رکھی جاتی ہے، ان کے حقوق کو تلف کیا جاتا ہے، اور قرآن کریم بھی اسی آیت مجیدہ میں یعنی امام معصوم نے یہی جواب دیا۔ تو بہرحال ایک تفسیر یہ معصوم نے کی، لیکن جو ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ زندہ درگور یعنی زندہ بچی کو قبر میں اتار دینا، اس سے سوال ہو۔ اب یہ کیسے ہوتا تھا؟ ہمارے پاس تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ عرب کے قبائل میں یہ ایک رسم تھی، ایک قبیح رسم تھی عرب کے قبائل میں، کہ وہ کیا کرتے تھے، جب خاتون کی ڈلیوری کا وقت قریب ہوتا تھا ایک گڑھا کھود لیتے تھے، اس گڑھے کے اوپر زمین میں جو گڑھا کھودا ہوتا ہے اس کے اوپر باپ بیٹھ جاتا ہے۔ اب وہ معلوم کرتا ہے کہ اب بچی پیدا ہو رہی ہے یا بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی بتایا جاتا کہ بچی پیدا ہوئی ہے، وہ بچی کو لے کے دائیا سے اس بچی کو زندہ اس گڑھے میں رکھ کے اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ زندہ دفن اتنا بڑا گناہ زمانہ جاہلیت میں، اور اگر بچہ پیدا ہوتا گڑھے کو بند کر دیتے اور بچے کو زندہ رہنے دیتے۔ تو یعنی یہ ان کے اندر اس قدر ایک جہالت تھی عرب کے ان قبائل میں، کہ جو بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے اور بچوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اب یہاں پر سوال ہے کہ یہ جو زمانہ جاہلیت میں بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، بچوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس کا ریزن کیا تھا؟ تو اس کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ شدید فقر و فاقہ کے خوف سے وہ بچی کو زندہ دفن کرتے تھے، کہ بھئی اس کی تو ہمیں کفالت اٹھانی پڑے گی، بچہ تو ہمارا کفیل بنے گا، وہ ہمیں کما کر دے گا، بچی کو ہمیں کھلانا پڑے گا، فقر و فاقہ۔ تو یعنی اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، یعنی اولاد کے اوپر بھروسہ ہے۔ جو لوگ اولاد پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، یعنی وہ شرک خفی کرتے ہیں۔ خدا کو مانا ہے تو خدا پہ بھروسہ اور توکل رکھیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، پورے قرآن کا خلاصہ میں نے ایک آیت میں پایا، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ مولا علی فرما رہے ہیں پورے قرآن کا خلاصہ اس آیت مجیدہ میں، تو لہذا فقر و فاقہ تھا۔ دوسرا، لڑکیاں کما کر کچھ نہیں دے سکتی۔ پہلا تھا فقر و فاقہ، دوسرا لڑکیاں کما کر نہیں دے سکتی، یہ صرف گھر داری میں رہتی ہیں، لڑکے کما کر دیتے ہیں۔ تیسرا جو تھا کہ یہ چوری اور ڈاکے میں وہ قابلیت نہیں رکھتی ہیں جو چوری اور ڈاکہ ڈالنے میں مہارت مرد رکھتا ہے، چونکہ
اس زمانے میں چوری اور ڈاکہ ڈالنا جو ہے وہ عام تھا. تو یعنی اس وجہ سے کہ یہ ہمارے کام کی نہیں ہے، یہ نکارہ ہے. یعنی جو بچہ ہے وہ ہمارے ساتھ مل کے ڈاکو بنے گا، ہماری ٹیم کا حصہ بنے گا. یہ جہالت تھی. نمبر 4، جنگوں میں اس لیے بچی کو مارا جاتا تھا کہ جب جنگ ہوگی کسی ملک کے ساتھ یا کسی کے ساتھ گروہ کے ساتھ، تو پھر خواتین جو ہے وہ ہماری قیدی ہو جائیں گی. جب قیدی ہو جائیں گی تو یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے. تو لہٰذا بچی کا خاتمہ پہلے سے ہی کر دو. اور نمبر 5، وہ یہ سمجھتے تھے کہ نسل کی وارث نہیں ہے. اگر وارث بنے گی تو وہ کون ہے؟ وہ بیٹا ہے. نسل کا وارث بیٹی نہیں ہے. تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بیٹے دے دیے، دے کر پھر لے لیے. حکمت خدا. پھر اللہ نے بیٹی دی. اللہ نے بیٹی دی تو پھر اس میں سے نسل امامت بھی جو چلی ہے وہ بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نسل کے بطن مبارک سے. تو گویا بتا دیا کہ دیکھو یہ ایک بیٹی تمہارے پورے مردوں سے افضل اور اشرف ہے. تو لہٰذا زمانے جاہلیت میں لوگ بچیوں کو ختم کر کے اپنی نسل کا وارث بیٹے کو سمجھ رہے تھے. اللہ اپنے حبیب کو بیٹی جیسی رحمت دے کے یہ بتا رہا ہے کہ تمہاری نسل اس بیٹی سے چلے گی. اگر کوئی اس چیز کا انکار کرتا ہے تو پھر تو اس کو امام حسن امام حسین علیہ السلام کی عظمت کا بھی انکار کرنا پڑے گا. اور بیٹی رحمت ہے. تو لہٰذا یہ جو ہے زمانے جاہلیت میں یہ تھا. اور آج مثلاً اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو یہ 5 ایسی چیزیں تھیں. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ زمانہ جاہلیت میں یہ ریزن تھے جس کی وجہ سے بیٹیوں کو ختم کر دیا جاتا تھا. اور آج اگر ہم دیکھیں مسلمانوں میں، مومنوں میں، بچی اگر پیدا ہوئی ہے تو باپ افسردہ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کا عقیقہ نہیں کرنا. ایک دیندار، نمازی، دین سے وابستہ علماء سے تعلق رکھنے والے جب ان کے ہاں بیٹی ہوئی اور میں نے ان سے کہا کہ آپ نے عقیقہ کیا، مبارک دی ان کو، وہ ناراض ہونے لگے کہ آپ بیٹی کے پیدا ہونے پہ آپ مبارک دے رہے ہیں. یہ جہالت ہے. اور کہہ رہے ہیں کیا بیٹی کا بھی عقیقہ ہوتا ہے؟ حالانکہ معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد والے امام فرماتے ہیں خوش بخت عورت وہ ہے کہ جس کے ہاں پہلی اولاد جو ہے وہ بیٹی ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیٹیوں کی عظمت اور شان کو، معصومین علیہ السلام کی عظمت اور شان کو بیٹیوں سے بیان کر رہا ہے. خود دیکھیں یعنی قرآن کریم میں یعنی بی بی مریم وہ بھی بیٹی تھی اور اللہ نے اس کے بطن مبارک سے حضرت عیسیٰ. تو لہٰذا بیٹیوں کا احترام کریں، بیٹیوں کا مقام ہے. اسی لیے روایات میں ہے کہ جب باپ گھر میں آئے تو پہلے بیٹی کو کچھ دے، بعد میں بیٹے کو کچھ دے. اس لیے کہ بیٹیاں مہمان ہوتی ہیں ماں باپ کے گھر میں. تو بھائیوں کو بھی چاہیے وہ بھی بہنوں کی تعظیم اور احترام کریں، ان سے محبت کریں. تو لہٰذا یہ جو ہے اسلام نے پہلی یعنی یہ چیز ہمیں بتائی ہے کہ دیکھیں بیٹیوں کا ایک مقام ہے. دوسرا یعنی افسوس کا مقام، جو زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو دفن کر رہے ہیں آج ہمارے معاشرے میں بھی وہی ہو رہا ہے. وہ زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو ختم کر رہے تھے، آج جب کسی کو پتہ چلتا ہے کہ بیٹی پیدا ہونے والی ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے خبر ہو گئی تو وہ بچے کو ضائع کروا دیتے. یا تو خاتون بیچاری پردہ ڈالتی ہے اپنے حمل پہ، مثلا اس بات پہ کہ مجھے بچی ہونے والی ہے. اگر معلوم ہو جائے کہ بچی ہو رہی ہے ناراض. یا پھر یہ ہے کہ بچی پیدا ہو گئی ہے تو کتنی خواتین کو طلاق ملی.
کتنی بچیوں کا گلا دبا کے مارا گیا. یہی پچھلے دنوں آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، سنا ٹیلی ویژن پہ، اخبارات میں، کہ بچی کو میاں والی میں بچی کی ولادت کے بعد باپ سفاک ظالم باپ نے یعنی گولیوں سے اس کو مار دیا. اب جو شخص بیٹی کے ملنے پہ راضی نہیں ہے، یہ دیکھے کہ بیٹی دینا، بیٹا دینا انسان کے اختیار میں یا اللہ کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، ہیں جی، جس کو چاہے بیٹیاں اور بیٹے دے، جس کو چاہے کچھ نہ دے. یہ اس کی تقسیم ہے. ہم یہ شکر پڑھیں کہ اللہ نے اس خاتون کے باطن سے بچی تو دی ہے، ورنہ کتنے ایسے والدین ہیں جو ترس رہے ہیں. تو بعض لوگ ہیں جہالت کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، بچی کو یعنی بچی اگر ہوتی ہے، معلوم ہوا کہ بچی ہے حمل میں، پریگننٹ ہے جو خاتون، بچی پیدا ہونی ہے، تو کیا کرتے ہیں، بچی کو ضائع کروا دیتے ہیں. خود یہ بچی کو ضائع کروانا یہ خود قتل ہے اور گناہ کبیرہ میں سے. یہ عام طور پہ بعض لوگ بچوں کو بھی آج کل بچے کو ضائع کروا دیتے، چاہے وہ بیٹا ہو، ہمارے پاس اولاد کافی ہے اب اس کو ضائع کروا دیں. بیٹی ہو یا بیٹا ہو، زیادہ تر بیٹیوں کو، اور جاہل اور نادان لوگ بیٹوں کو بھی. تو لہٰذا بیٹی ہوں یا بیٹے ہوں، ان کا ضائع کروانا یہ خود قتل کے مترادف ہے. ہمارے پاس قرآن کریم میں آیت مجیدہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو شخص کسی مومن کو قتل کرتا ہے جان بوجھ کے، اس کی جزا جہنم ہے، اور جہنم میں اس نے ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے. قتل کی سزا جہنم ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے. اب وہ قتل انسان اپنی آپ کو کرے، خودکشی کرے، حرام ہے، یا پھر انسان کسی اور کا قتل کرے، یا پھر انسان جو ہے وہ بچے کو سخت کرے اور ضائع کرے. یہاں پر ہمارے پاس ایک روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام علیہ السلام فرماتے ہیں میدان معاشر میں ایک شخص آئے گا، اس کے بدن پہ کچھ تھوڑی مقدار میں خون لگا ہوگا. وہ دیکھے گا جو میدان معاشر میں جو قاتل لوگ آئے ہیں ان کی پہچان ہوگی کہ یہ لوگ قاتل ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَيُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ. مجرم اپنے چہروں کی علامتوں سے پہچانے جائیں گے. قاتل لوگ ان کے بدنوں پہ خون لگا ہوگا جنہوں نے ناحق قتل کیا ہوگا کسی کو، یا خود کو قتل کیا ہے، خودکشی کی ہے، یا بچے کو قتل کیا ہے، ضائع کیا ہے، ان کے بدن پہ خون لگا ہوگا. اب تھوڑا سا خون ایک شخص کے بدن پہ لگا ہوگا، وہ کہے گا بار الہ میں تو قاتل نہیں ہوں. یعنی یہ بھی ان لوگوں کی صف میں کھڑا کیا جا رہا ہے جو قاتل ہیں. میرا اللہ میں تو قاتل نہیں تھا، میں قتل کرنے میں شریک بھی نہیں تھا کسی مسلمان کا، انسان کا. میرا اللہ میں نے تو کسی کا قتل نہیں کیا، نہ شریک تھا. آواز قدرت آئے گی تو نے قتل نہیں کیا، تو قتل میں شریک نہیں تھا، لیکن تو نے ایک مسلمان مومن بھائی کے حق میں وہ بات کی، تیری بات کے بعد اس کا خون بہایا گیا، اس لیے تو بھی ان کے قاتلوں میں شامل ہے. تو یعنی اگر شوہر یہ کہہ دے اگر بیوی کو کہ ٹھیک ہے تم بچہ ضائع کرا دو، یہ قاتل ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ میں سے. یا ساس کہہ دے، یا نند کہہ دے، یا کوئی کہہ دے، قاتل ہے، یہ گناہ ہے. تو لہٰذا قتل کرنا یعنی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کوئی ایسی بات نہ کریں کہ ہمارے کسی جملے سے کسی کا قتل نہ ہو. اسی لیے آیت اللہ سیستانی کی خدمت میں ہم جب بھی جاتے تھے، نجف اشرم میں جب ہم تھے آقا کی زیارت کے لیے، ہمیں یہ ہر مرتبہ نصیحت میں ایک نصیحت یہ ضرور کرتے تھے، اپنی زبان پہ کنٹرول کریں، کوئی ایسا جملہ کسی مومن یا کسی کے بارے میں نہ ادا کریں کہ جس سے فتنہ اور فساد لازم ہے، ہر مرتبہ. تو لہٰذا ہمیں کوئی اپنی زبان پہ کنٹرول اتنا رکھنا چاہیے، ہم کوئی ایسا جملہ ادا نہ کریں
ہمارے ان جملوں سے، ہماری اس گفتگو سے ہم تو حق سمجھ کے بیان کر رہے ہوں، سامنے والا بندہ گمراہ ہو جائے۔ ہم اپنی گفتگو کو اس طرح مبہم انداز سے پیش نہ کریں، ہم کہیں کہ نہیں ہم تو مولا علی کی ولایت کو پیش کر رہے ہیں، اور سامنے والے بیٹھ کے مولا علی علیہ السلام کو اللہ سمجھ لیں، ان کو خدا سمجھ لیں۔ بات کو کلیئر کریں۔ تو لہٰذا ہم صرف ولایت کے جوش میں صرف نعرے اور واہ واہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کوئی بھی ایسی گفتگو نہ ہو، انداز ایسا نہ ہو کہ نہ سامنے والا کسی انداز سے گمراہ نہ ہو، نہ مذہب آل محمد سے دور ہو، نہ وہ نصیری بنے، نہ وہ مقصر بنے، نہ وہ اہل بیت سے کی محبت اور ان کی معرفت سے دور ہو۔ ان کو حد سے بڑھا دے وہ بھی غلط ہے، اور جو ان کو رتبے سے گھٹا دے وہ بھی غلط ہے۔ اللہ نے ان کو حجت خدا اور امام بنایا، تو جس رتبے پہ اللہ نے رکھا ہے اسی بات کا اقرار کرے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم۔ یہاں روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فی رجل قاتل رجلا مؤمنا، ایک شخص کے بارے میں فرمایا کہ جس نے کسی مومن کو قتل کیا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں یقال لہ مت ایا میتۃ شئت، یعنی امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جس حالت میں مرتا ہے چاہے تو مر۔ کیا کس حالت میں؟ یہودین و ان شئت نصرانین و ان شئت مجوسین، چاہے تو یہودی ہو کے مر، چاہے نصرانی ہو کے مر، تو مجوسی ہو کے مر۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کس کے بارے میں؟ جس نے مومن کو قتل کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں جس حالت میں مرنا چاہتا ہے مر، چاہے یہودی مر، چاہے نصرانی مر، چاہے مجوسی مر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی، نصرانی، مجوسی نے بھی جہنم میں جانا ہے، اور مومن کو قتل کرنے والے کی جزا بھی جہنم ہے، اور قرآن کی آیت ہے مومن کو قتل کرنے والا ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ تو لہٰذا یہاں پہ جب مومن کو قتل کرنا جرم اور گناہ ہے، تو اب دیکھیں یہاں پر ہمارے ہاں قتل چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، قتل قتل ہے۔ ایسا نہیں کہہ سکتے ہم کہیں کہ وہ بچہ ہے، وہ بڑا ہے، بوڑھا ہے، وہ جوان ہے۔ قتل قتل ہے، یعنی قتل گناہ ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ اب ہمارے ہاں جو عام طور پہ یعنی زمانہ جاہلیت میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے، لیکن آج ہمارے گھروں میں بچیوں کو یا بعض لوگ جہالت کی وجہ سے بچوں کو بھی بچے زیادہ ہو گئے ان کو ختم کریں۔ اب یہ خود قتل کرنا بہت بڑا جرم اور گناہ ہے، اور جو قتل کرتا ہے اس کے اوپر دیت واجب ہے، اگر وہ دیت نہیں دیتا وہ مجرم ہے۔ تو اب یہ دیت دیکھیں، ایک مرتبہ ہے کہ بچہ سقط کرنے میں، ضائع کرنے میں ڈاکٹر انوالو ہے، ڈاکٹر کے اوپر دیت واجب ہے، وہ والدین کو دے۔ ایک مرتبہ ہے کہ خاتون خود دوائی کھاتی ہے، پھر خاتون کے اوپر دیت دینا واجب ہے، وہ شوہر کو دے، وہ رثا کو، یعنی جو بچہ ضائع ہوا ہے وہ باپ اور بچے جو اور ہیں اس کو میراث میں ملیں گے، اس ماں کو حصہ نہیں ملے گا۔ یا باپ نے بیوی کو ایسا انجیکشن لگایا یا ایسا کام اس کے ساتھ کی ہے کہ اس کا بچہ ضائع ہو گیا، عمدن ایسا کام کیا، تو بچے کے اوپر چاہے حتیٰ کہ خطا بھی کیا ہو تو اس کی بھی دیت بنتی ہے، قتل خطا کی دیت بنے گی اس کی۔ تو بہرحال اگر باپ نے بچے کو ڈائریکٹ سقط کیا ہے، ضائع کیا ہے، تو باپ کے اوپر دیت واجب ہے اور باپ کو محروم کیا جائے گا، ماں اور بچوں کو دیت دی جائے گی۔ تو اب یہ جو ہے دیکھیں، بچہ جب ضائع کیا جاتا ہے یا سقط کیا جاتا ہے اس کی چند صورتیں بنتی ہیں، عام طور پہ لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے، حالانکہ اس دیت کا دینا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص بچے کو ضائع کرتا ہے اور دیت نہیں دیتا وہ مقروض مرا ہے ان ورثاء کا، جس طرح ہم جائیداد میں سے کسی کا حق نہیں دیتے یا کسی کا ہم نے پیسہ دینا ہے ہم نے اپنے پاس غصب کر لیا ہے، ہم چور کہلائیں گے، ہم غصب مال کرنے والے کہلائیں گے۔ اسی طرح سے اگر ہم نے بچے کو سقط کرایا ہے، خاتون نے کیا ہے یا شوہر نے کیا ہے یا ڈاکٹر نے،
ان کی گردن پہ اس مال کی ادائیگی واجب ہے، جس طرح نماز کی ادائیگی واجب ہے، جس طرح روزے کی ادائیگی واجب ہے، جس طرح حج کی ادائیگی واجب ہے، جس طرح زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہے، میراث کی ادائیگی واجب، اس کی ادائیگی بھی واجب ہے، حقوق العباد میں سے۔ اب دیکھیے اس کی چند صورتیں بنتی ہیں آیت اللہ سیستانی کے فتوے کی روشنی میں، کہ اگر کسی نے بچے کو ضائع کیا تو اس کے اوپر دیت واجب ہے، جس نے کیا، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو یا کوئی اور، بچے کو ضائع کرنے میں جو انوالو ہے ڈائریکٹ، اس کے اوپر دیت واجب ہے۔ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر صرف نطفہ ٹھہرا ہے، صرف نطفہ رحم مادر میں صرف نطفہ ٹھہرا ہے اور ٹھہرنے کے بعد اس کو ضائع کروائیں تو یہ حرام ہے تو یہ حرام۔ اگر اس نطفے کو ضائع کریں تو اس میں 105 مسکال چاندی کا دینا واجب ہے، جس نے بھی ضائع کیا۔ یہ نطفہ جو ٹھہرا ہے خاتون کے رحم میں، جو نطفہ ٹھہرا ہے، اس کی جو دیت کی مقدار ہے وہ یہ ہے 105 مسکال چاندی۔ اچھا یہ 105 مسکال، ایک مسکال کتنا بنتا ہے؟ ایک مسکال بنتا ہے 3.50 گرام۔ اب خود اس کو جمع کریں، یہ 105 مسکال چاندی دینی ہے، باقی مسکالوں کو آپ جمع کرتے جائیں۔ مسکال کا عدد میں نے بتا دیا، 3.50 گرام ایک مسکال بنتا ہے۔ تو جو صرف نطفے کو ضائع کرتا ہے اس کی دیت ہے 105۔ اگر رحم مادر میں خون جم چکا ہے تو اس کی دیت ہے 210 مسکال چاندی، یعنی اضافہ کر دیں، چونکہ جیسے نطفے سے خون جمع ہے، بنا ہے، اب 210 مسکال چاندی۔ اگر اس نطفہ ٹھہرنے کے بعد، خون جمنے کے بعد اس نے گوشت کی شکل اختیار کر لی ہے، یعنی گوشت کا لوتھڑا بن چکا ہے جو بچہ رحم مادر میں، تو اس کی جو دیت ہے وہ ہے 315 مسکال چاندی، 315 مسکال چاندی، 315۔ اور اگر اس نطفے کے بعد خون جمنے کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنا، اب اس میں ہڈی آ گئی، چوتھا مرحلہ آ گیا۔ اگر ہڈی آ چکی ہے اور بچے کو ضائع کیا گیا ہے تو ایسی صورت میں آغا سیستانی فرماتے ہیں 420 مسکال چاندی دیت دینا واجب ہے، جو انوالو ہے ڈائریکٹ۔ اور اگر اب پانچواں مرحلہ آغا سیستانی فرماتے ہیں نطفے کے بعد خون جمنے کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنا، گوشت کا لوتھڑا بننے کے بعد ہڈی آئی، ہڈی کے بعد آغا کہتے ہیں اعضاء و جوارے مکمل ہو گئے، یعنی پانچواں مرحلہ اعضاء و جوارے مکمل ہو چکے ہیں۔ تو اس صورت میں اعضاء و جوارے مکمل ہو چکے ہیں، تو ایسی صورت میں آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ 525 مسکال چاندی دینا واجب ہے، 525 مسکال چاندی۔ اور احتیاط لازم یہ ہے کہ جان نہ ہو، لڑکی لڑکا کے لیے برابر ہے، یعنی اس صورت میں اعضاء مکمل ہو گئے، یعنی 5 سٹیپ ہوئے ہیں مکمل، تو ایسی صورت میں چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اعضاء مکمل ہو، 525 مسکال چاندی کا دینا یہ واجب ہے۔ اب اگر یہ 5 موارد جمع ہوئے، کون سے؟ نطفہ آ گیا، نطفہ ٹھہرا، خون جمنے کے بعد لوتھڑا بنا، لوتھڑا بننے کے بعد ہڈی آئی، ہڈی آنے کے بعد اعضاء و جوارے بنے 5۔ چھٹی چیز ہے آغا سیستانی کہتے ہیں اگر آگے اس میں جان، یعنی 4 ماہ کے بعد ہوتا ہے عام طور پہ، ہو سکتا ہے کسی کا پہلے بھی ہو جائے، تو جان جب آ جائے، یعنی روح آ جائے اس کے اندر، جان آ جائے، تو پھر آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اس کی پھر 2 صورتیں بنتی ہیں۔ اب جب جان آ جائے تو اس میں دیکھیں گے یا تو وہ ہے بچہ یا پھر وہ ہے بچی۔
اگر بچے کو ضائع کیا ہے، اگر وہ بچہ ہے جان آنے کے بعد، تو پھر اس کی جو ہے وہ ہے 5250 مسقال چاندی، 5250 مسقال چاندی۔ اب دیکھیں اتنی زیادہ مقدار ہے، بچے کو ضائع کر دینا، بچے کے اندر جان آ چکی ہے، ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں، تو یہ 5250 مسقال چاندی یہ دینا جس نے ضائع کیا اس کے اوپر واجب ہے۔ اور اگر بچی ہو تو اس بچے کی نسبت اس کی آدھی دیت دینا واجب ہے۔ تو آدھی دیت کتنی بنتی ہے؟ یعنی 2125، یعنی 2625 مسقال چاندی یہ دینا یہ واجب ہے۔ تو اس کے بعد اب اگر اس کے بعد ایک اور صورت آتی ہے، اگر زندہ بچہ یا بچی کو سقط کریں، یا مثلا اس کو اس کی موت ماں کے پیٹ میں ہو جائے، یعنی اس طرح سقط کریں کہ ایک مرتبہ یہ ہے کہ باہر نکل کے زندہ آ کے مر گیا ہے، اس کو ضائع کیا ہے، یا پھر ماں کے پیٹ کے اندر زندہ کو مار دیا گیا، یہ کر دیا، تو تب بھی احتیاط لازم یہ ہے کہ وہ دیت دی جائے۔ یعنی اگر بچہ ہے تو 5250، اور اگر لڑکی ہے تو جی تو اس کا آدھا یعنی 2625 یہ جو ہے لڑکی کے لیے دینا، یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ اب یہاں پر دو نقطے اور، اب یہاں پر ہمارے ہاں ایک اور نقطہ ہے، اور ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ یہ تو ہے دیت دینا واجب، اب دیت کے ساتھ کفارہ ادا کرنا بھی واجب ہے۔ یعنی صرف کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے دیت دے دی میرا واجب ادا ہو گیا، بلکہ کفارہ بھی دیں۔ آغا سستانی فرماتے ہیں کہ کفارہ کیا ہے؟ 2 ماہ مسلسل روزے رکھے، 2 ماہ مسلسل، جس نے بھی بچے کو سقط کیا ضائع کیا وہ 2 ماہ مسلسل روزے رکھے، اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یعنی ہر مسکین کا کھانا 750 گرام، یہ بھی واجب ہے۔ یعنی دیت دینا بھی واجب ہے، کفارے کے طور پہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، ہر مسکین کو 750، تو 2 مہینے جو مسلسل روزے رکھنے ہیں وہ چاند کے حساب سے رکھنے ہیں۔ مثلا اگر کوئی 29 کا چاند آ گئے تو 29 روزے شمار ہوں گے، اگر 30 کے دونوں مہینے آ گئے تو پھر 30 کے دونوں شمار ہوں گے، تو یعنی اس چیز کا خیال رکھا جائے گا۔ تو اب دیکھیں یہاں پر یہ ہے بچے کی یا بچی کی دیت۔ عام طور پہ ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مثلا بچہ ہے، اس کے مثلا بچہ ایب نارمل پیدا ہو رہا ہے، ایسے ہوتے کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ میں بتایا بچہ ایب نارمل ہے، بچے کے اعضاء نامکمل ہے، ایسی صورت میں بھی فقہاء اجازت نہیں دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اسلام میں یہ دیت دینا یہ واجب ہے۔ جو بھی بچے کو ضائع کر رہے وہ مجرم ہے، اس کے اوپر یہ دیت بھی واجب ہے اور یہ کفارہ بھی واجب ہے اور توبہ استغفار کرنا بھی واجب ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ تو یہاں پر یعنی ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ دیکھیں جو اولاد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور نعمت ہے، لیکن یہاں پر ایک اور نقطہ بھی ہمارے فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر حاملہ خاتون مر جائے، ایک اور شرعی ذمہ داری ہمارے فقہاء فرماتے ہیں، اگر حاملہ خاتون کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور تو پھر اس صورت میں جو بچہ اس کے پیٹ میں اگر ہے وہ زندہ تو اس کا آپریشن کر کے بچے کا نکالنا واجب ہے۔ اور اگر کسی نے غفلت برتی ہے، ڈاکٹر نے یا کسی اور نے گھر میں لے کے جانے میں یا ڈاکٹر کو بلانے میں، جس نے غفلت برتی ہے اس نے حرام کیا ہے،
قیامت والے دن اس سے بھی پوچھا جائے گا، کیونکہ اس کی غفلت سے وہ پیٹ میں بچہ مر گیا وہ. تو لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. قرآن مجید کی آیت نمبر 10 سورہ تکویر کی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ. ان 5 آیات کا ترجمہ. پہلی آیت میں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، انسان کے تمام انسانوں کے اعمال نامے کھل جائیں گے میدان محشر میں. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان سے پردہ ہٹا دیا جائے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جہنم بھڑکائی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لائی جائے گی، یعنی جنت کی مسافت کو کم کر دیا جائے گا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے میدان محشر میں. ان 5 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت انسان کو خبردار کیا ہے. کیا خبردار کیا ہے؟ کہ پہلی آیت مجیدہ میں یہ سمجھایا ہے کہ اعمال نامہ میں سب کچھ درج ہے. اب دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اعمال نامے اس دن کھول دیے جائیں گے اس آیت میں. لیکن اللہ نے سورہ طارق میں آیت نمبر 9 میں فرمایا یوم تبلی السرائر. ادھر فرما رہا ہے کہ تمام اعمال نامے کھول دیے جائیں گے. سورہ طارق کی آیت نمبر 9 میں فرمایا یوم تبلی السرائر، اس دن سارے راز فاش کر دیے جائیں گے. نامہ اعمال کھلیں گے، راز فاش ہو جائیں گے. اس وقت انسان واہ ویلا کرے گا، ہائے میرے ساتھ کیا ہو گیا. تو انسان نے خود کیا اپنے ساتھ. اور سورہ قمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری 2 آیتوں میں کیا پیغام دیا، وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبَرِ، اور انہوں نے جو کچھ انجام دیے، نیکیاں یا برائیاں، سارا کچھ ان کے نام اعمال میں درج کر دی گئے. جو نام اعمال کھولے جائیں گے، راز فاش ہوں گے. اللہ سورہ قمر میں کہہ رہا ہے ہر نیکی اور بدی کو ان کے نام اعمال میں درج کر دیا جائے گا. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹا بڑا کام اس میں لکھ دیا جائے گا. خبردار کیا جا رہا ہے انسان کیوں غفلت کی زندگی گزار رہا ہے. تیرے نام اعمال کو کھول دیا جائے گا، سارے راز فاش کر دیے جائیں گے. تیرے نام اعمال میں سب کچھ درج ہے. تیرے نام اعمال میں چھوٹا بڑا کام لکھ دیا گیا ہے. اور دنیا کی لذت میں اپنے ایمان اور دین کو برباد کرنے والا اپنی آخرت کے بچانے کی فکر کر. اللہ تعالیٰ خبردار کر. تو لہٰذا آیت نمبر 11، 12 اور 13 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ آسمان سے پردہ ہٹ جائے گا. اور یعنی کیا مطلب آسمان سے پردہ ہٹ جائے گا؟ اب اس عالم مادہ میں، عالم دنیا میں ہم جنت اور جہنم اور فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے. علماء مفسرین فرماتے اشارہ ہے، یعنی پردے ہٹ جائیں گے، یعنی انسان اس وقت یعنی جہنم کو دیکھے گا، پردے ہٹ جائیں گے. فرشتوں کو دیکھے گا، عذاب کے فرشتوں کو دیکھے گا. اگر مومن ہے، جنتی ہے، تو پھر جنت کے فرشتوں کو دیکھے گا، جنت کو دیکھے گا. وہ عالم، اس عالم میں انسان کے سامنے سارے پردے ہٹ جائیں گے، یہ مراد ہے. اور آیت نمبر یعنی انسان کے لیے سب کچھ عیاں ہو جائے گا. تو لہٰذا آیت نمبر 14 میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، جس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ وہاں انسان کے تمام اعمال حاضر ہوں گے. ہر عمل ہمارا حاضر ہوگا، اچھا یا برا، تمام اعمال حاضر ہوں گے. سورہ کہف کی آیت نمبر 49 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، یعنی انسان جو کچھ انجام دیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کو حاضر پائے گا میدان معاشر میں. جو کچھ ہم انجام دے رہے ہیں، ہم اچھے کام انجام دے رہے ہیں، ہم برے کام انجام دے رہے ہیں، ہم صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، ہم کسی کا حق روک رہے ہیں، ہم نماز ادا کر رہے ہیں، فسق و فجور کی محفلوں میں جب بیٹھ رہے ہیں، دین کی تقویت کا سبب بن رہے ہیں، دین کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، ہمارا ہر عمل وہاں حاضر ہوگا. تو لہٰذا انسان دیکھے گا. اور قرآن مجید کی سورہ زلزال
کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخری آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو خبردار کیا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، انسان جو بھی ذرہ برابر نیکی کو انجام دیتا ہے اس کو دیکھے گا میدان محشر میں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور انسان جو برائی انجام دیتا ہے اس کو بھی دیکھے گا۔ مثقال ذرۃ سے کیا مراد ہے؟ یعنی دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کیوں کہا مثقال ذرۃ، نیکی کو مثقال ذرہ کے برابر ہو یا برائی مثقال ذرہ کے برابر ہو انسان دیکھے گا، قرآن ہے قرآن۔ اب مثقال ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ سب دیکھتے ہیں مثقال ذرہ کو، ہمیں دور ریگستانوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کہیں کہ وہ والا ذرہ ریگستان والا نہیں۔ آپ جب کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور سورج کی شعاع آ رہی ہوتی ہے کمرے میں، اس شعاع میں جو چھوٹے چھوٹے ذرے آپ کو اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، علماء مفسرین فرماتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ذرات جو آپ کو سورج کی روشنی میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک ذرہ مثقال ذرہ ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اتنا معمولی ذرہ جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے صرف روشنی میں، جب ہم کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں تب وہ ہمیں روشنی میں دکھائی دے رہا ہوتا ہے، وہ ذرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے اتنی کم نیکی درجے والی نیکی کو بھی تم دیکھو گے اور برائی کو بھی تم دیکھو گے، چاہے جائے کہ تم بڑے بڑے جرائم اور گناہ جو بیٹھ کے علیحدہ پارٹیوں کی صورت میں، کلبوں میں بیٹھ کے، گھروں میں بیٹھ کے، بند کمروں میں بیٹھ کے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے جو گناہ انجام دیتے ہو وہ تو سارے اور بڑے بڑے ہیں، ان کو بھی دیکھو گے۔ اللہ کہہ رہے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی تم ان کو بھی دیکھو گے، اے مومن خبردار ہو جا، اللہ خبردار کر رہا۔ اور یہاں پہ آیت نمبر 15 سے لے کر 24 تک، فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ ان آیات کا ترجمہ، آیت نمبر 15، نہیں میں قسم کھاتا ہوں پس پردہ جانے والے ستاروں کی۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں میں قسم کھاتا ہوں پس پردہ جانے والے ستاروں کی، جو روانی کے ساتھ چلتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں، الجوار الکنس جو روانی کے ساتھ چلتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں، واللیل اذا عسعس اور قسم کھاتا ہوں رات کی جب وہ جانے لگتی ہے، والصبح اذا تنفس اور قسم کھاتا ہوں صبح کی جب وہ پھوٹتی ہے، اللہ قسمیں کھا رہے ہیں۔ انہ لقول رسول کریم، یقیناً یہ قرآن معزز فرستادہ یعنی جو فرشتہ جبرائیل ہے اس کا قول ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، یہ جو فرشتہ ہے اللہ نے اس کو صاحب قوت بنایا ہے، صاحب عرش کے ہاں اس کا مقام ہے، یعنی حضرت جبرائیل امین کا۔ مطاع ثم امین، وہاں پر یعنی عرش اور آسمانوں میں وہاں ملائکہ میں ان کی اطاعت کی جاتی ہے، اور یہ امین ہے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام۔ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا ساتھی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور انہوں نے اس فرشتے کو روشن افق پر دیکھا ہے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو روشن افق پر دیکھا ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور وہ غیب میں بخیل نہیں ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام غیب کی باتیں پہنچانے میں بخیل نہیں ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو حکم ملا ہے غیب کی خبروں کے بارے میں، سابقہ انبیاءوں کے بارے میں خبریں جو دینی تھی اس کے بارے میں حضرت جبرائیل نے بخل نہیں کیا، بلکہ وہ جس حکم کے مامور تھے انہوں نے ابھی تک وہ پہنچا۔ اب یہاں پر دیکھیں سوال ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ستاروں کی صبح اور شام کی قسم کیوں کھائی؟ حالانکہ شرعی قسم کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی، تو لہٰذا اللہ نے کیوں کھائی قسم؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قسم کھائی، نظام
ستاروں کے نظام اور دن اور رات کے نظام کی طرف اللہ تعالیٰ نے نسبت دے کے ان کی عظمت اور بزرگی کی طرف اشارہ کیا. دیکھو کون ہے جو رات اور دن اور ستاروں کو خلق کرنے والا؟ میں ہی تو ہوں. میری قدرت کو پہچانو. تو میں اس قدر قادر ہوں، خالق ہوں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کی طرف دعوت فکر دے رہا ہے اور ان کی عظمت اور بزرگی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، ورنہ یہ شرعی قسم نہیں ہے. جیسے ہمارے ہاں عام طور پہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں، مجھے کعبہ کی قسم، مجھے نبی کی قسم، مجھے قرآن کی قسم، مجھے اپنے عورتیں بعض کہتی ہیں مجھے اپنے شوہر کی قسم، مجھے اپنے بیٹے کی قسم، یا بعض لوگ کہتے ہیں مجھے حضرت عباس علمدار کے علم کی قسم، مجھے شبیہ امام کی قسم. کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ ان قسموں کی آیت اللہ سستانی فقہا فرماتے ہیں کوئی شرعی حیثیت نہیں. اللہ کے علاوہ جو قسم کھائی جائے، چاہے وہ نبی کی ہو، چاہے وہ کعبے کی ہو، چاہے وہ قرآن کی ہو، چاہے مولا عباس کے علم کی ہو، چاہے شبیہ ذوالجناح کی ہو، چاہے والد کی ہو، اولاد کی ہو، یا کسی عالم کی ہو، یا کسی ذاکر، کسی کی قسم شرعی نہیں ہے. تو اگر ان قسموں کو کسی نے توڑ دیا ہے، لوگ پوچھتے ہیں ہم نے قسم کھائی تھی مولا عباس کے علم کی ہم سگریٹ نہیں پئیں گے، تو لہٰذا قسم توڑ دی. تو آپ نے جو قسم توڑی ہے اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے اور یہ گناہ بھی نہیں. ہاں اگر آپ نے نبی اور امام یا کسی مقدس ہستی کے ساتھ یا قرآن اور کعبے کے ساتھ اس طرح قسم کھائی ہے کہ آپ نے ایک وعدہ کیا ہے کہ میں یہ برا عمل یا مثلا یہ کام فلاں کام انجام نہیں دوں گا، لیکن اس کو آپ وعدہ خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان کو گواہ بنا کر، قرآن کو گواہ بنا کر، کعبے کو گواہ بنا کر، حضرت عباس علمدار کو گواہ بنا رہے ہیں مثلا ان کے علم کی شبیہ کو، تو آپ یہ جو کر رہے ہیں اگر اس سے ان ہستیوں کی ان چیزوں کے مقدسات کی توہین لازم آ رہی، آپ یہ گناہ کر رہے ہیں. تو اس مقام پہ پھر آپ کو استغفار کرنا چاہیے جس کام سے توہین لازم آئے. تو لہٰذا شرعی قسم کیا ہے؟ شرعی قسم یہ ہے کہ اللہ کی قسم جب کھائی جائے شرعی طور پہ، مثلا واللہ باللہ ثم تاللہ کے ساتھ شرعی قسم کھائی جاتی ہے اللہ کی قسم، تو وہ اس کے توڑنے پہ کفارہ بھی ہے اور گناہ بھی ہے. شرعی قسم کا کفارہ کیا ہے؟ شرعی قسم کا کفارہ یہ ہے کہ اگر کسی نے قسم اللہ کے نام کی کھائی ہے اور توڑی ہے تو اس قسم کے توڑنے پر اس کو ایک غلام آزاد کرنا ہے. غلام کا آزاد کرنا واجب ہے. اگر غلام نہ ہو پھر اس کے اوپر واجب ہے کہ یہ کیا کرے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے. مسکینوں کو، مسکین کون ہوتے ہیں؟ جو پورے سال کا خرچہ نہیں رکھتے ہیں اور وہ سست اور کاہل بھی نہیں ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں اسی امید پہ بیٹھے ہوتے ہیں لوگ ہمیں راشن دیں اور ہم گھر کا خرچہ چلائیں. آقا سستانی فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو آپ اپنے واجبات شرعی جو صدقہ خیرات ہے وہ واجب نہیں دے سکتے، جو سست اور کاہل لوگ ہیں. تو لہٰذا جس کے پاس آمدنی کم ہو بیچارے کے پاس خرچ زیادہ ہو، یا آمدنی کا وسیلہ ہی نہیں ہے بیچارے کے پاس، وہ ہو مومن ہو، نمازی ہو، شرابی نہ ہو، کھلے عام گناہ کرنے والا نہ ہو، اور جو آپ پیسہ دے رہے ہیں وہ اس میں گناہ میں خرچ نہ کرے اور گناہ کے کام میں اس کے لیے مدد بھی نہ بنے. اچھا ایک مرتبہ گناہ میں خرچ کرنا، مثلا وہ جا کے حرام کی چیزیں لے کر، مثلا تاش اور شطرنج لے کے کھیلتا، یہ حرام. حرام کے کاموں میں خرچ ہونا کیا مطلب؟ مثلا اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے پیسے حرام میں خرچ نہیں کروں گا، میں اور پیسے جو ہیں وہ حرام میں خرچ کر لوں گا، آپ کے پیسے میں اپنے گھر کے راشن میں استعمال کروں گا، تب بھی اس کو نہ دے. تو یہ شرائط پائی جا رہی ہوں تو پھر جو وہ مسکین ہے تو اس کو دے سکتے ہیں. تو یہ جو ہے یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے، یا پھر اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر ان کو 10 مسکینوں کو لباس پہنائیں. اور اگر کوئی اس پہ بھی قادر نہیں ہے تو پھر 3 روزے متواتر رکھے، مسلسل رکھے، یہ اس کا کفارہ ادا ہوگا. ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت. یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھیں اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں، قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ قسمیں کھانے کے بعد فرمایا انہ لقول رسول کریم، یعنی یہ جو کلام ہے معزز فرشتہ جو جبرائیل ہیں ان کا یہ قول ہے. اللہ قسم کھا کے یہ کہہ رہا ہے، یعنی یہ کسی انسان کا یہ کلام میرا کلام نہیں ہے. یہ کیوں کہا؟
علماء مفسرین فرماتے ہیں یہ جواب ہے کیا جو حضرت چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگ کہتے تھے کہ یہ ان کا اپنا کلام، یہ جبرائیل امین کوئی وحی لے کر نہیں آتا ہے، تو اس لیے سید الرسول قسمیں کھا کے حضرت جبرائیل امین کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے حضرت جبرائیل امین کے بارے میں کیا ذکر کیا کہ حضرت جبرائیل کون ہے؟ اللہ نے 5 نکات ذکر کیے کہ حضرت جبرائیل وہ ہیں جو اللہ سے وحی لے کر آنے والے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ایلچی ہیں، رسول ہیں۔ نمبر 2 وہ جبرائیل قوت کے مالک ہیں، اللہ نے ان کو صاحب قوت بنایا ہے۔ نمبر 3 وہ اللہ کی بارگاہ میں مقام و منزلت رکھتے ہیں۔ نمبر 4 وہ فرما روا ہیں، یعنی ان کا ملائکہ میں ان کی اطاعت ہے، اللہ نے ان کو صاحب اطاعت قرار دیا ہے۔ اور وہ حکم الہی یعنی وحی کے امین ہیں۔ یہ یہاں پہ کتنی بڑی عظمت ہے رسول اللہ کی، جناب سید الرسل کی عظمت ہے کہ یعنی حضرت جبرائیل امین جو وحی لے کر آتے ہیں، جو امین ہیں، جن کی اطاعت ہے، وہ اس بات پہ مامور ہیں کہ جاؤ میرے نبی کی خدمت میں وحی لے کر جاؤ۔ تو یہ سید الرسل کی یعنی جس جبرائیل کی یہ عظمت اور شان ہے، اس جبرائیل کو اللہ سفیر بنا کر بھیج رہا ہے، ایلچی بنا کر بھیج رہا ہے، اپنی وحی کا جو ہے وحی کے ساتھ بھیج رہا ہے، کدھر؟ سید الرسل کی خدمت۔ تو یہ عظمت اور شان ہے سید الرسل، رسول اللہ کی ذات پہ صلوات بھیجے محمد، اللہم صلی علیہ۔ آیت نمبر 25، 26، 27، 28 اور 29 ہمارے پاس یہ 5 آیات ہیں۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ وَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ آیت نمبر 25 کا ترجمہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے یہ قرآن کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ اس آیت میں فرمایا 25 میں، 26 میں فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پس تم کہاں جا رہے ہو اے مومنو، اے مسلمانوں، کہاں جا رہے ہو؟ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، اور یہ قرآن سارے عالمین کے لیے نصیحت ہے، کسی ایک کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے، تمام عالمین کے لیے نصیحت ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو سیدھی راہ پر چلنا چاہتا ہے۔ اور آخری آیت میں فرمایا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم صرف وہی چاہ سکتے ہو جو عالمین کا پروردگار چاہے، اور نہیں چاہ سکتے، جو اللہ چاہے وہی تمہیں چاہنا ہوگا۔ تو لہٰذا اب یہاں پر ذرا ہم غور کریں، آیت نمبر 25 میں یہ جو اللہ نے فرمایا کہ یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے، کیا مطلب؟ مشرک لوگ رسول اللہ پر تہمت باندھتے تھے کہ آپ علیہ باللہ جادوگر ہیں رسول اللہ پہ، کہ جو جادوگر ہوتے ہیں وہ شیطان کی باتیں لیتے ہیں، گمراہی کی باتیں لیتے ہیں اور تخیلات، ان چیزوں کی باتیں کرتے ہیں۔ تو وہ رسول اللہ کہتے تھے علیہ باللہ یہ جادوگر ہیں اور یہ بھی شیطان مردود سے اس کی گمراہی کی باتیں لیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں نفی کی ہے، یہ شیطان کا قول نہیں ہے، یہ قرآن رحمان کا قول ہے۔ یہ قرآن ہدایت ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ گمراہیوں کا مجموعہ نہیں ہے، یہ نصیحت کا مجموعہ ہے، یہ ہدایت کا مجموعہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا آیت نمبر 26 میں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ گویا اللہ خطاب کر رہے اے غافلو، تم ہدایت کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اے غافلو، تم قرآن کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اے غافلو، رسول اللہ کی تعلیمات، ان کی سنت، ان کے دین کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کہہ رہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے قرآن کو چھوڑنے والوں کہاں جا رہے ہو؟ کس راستے کی طرف بھٹک کے جا رہے ہو؟ سنت کو چھوڑ رہے ہو، قرآن کو چھوڑ رہے ہو، یاد رکھو چھوڑ کے جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ گمراہی کی طرف جا رہے ہو۔ اسی لیے اللہ نے آگے کیا فرمایا اس آیت مجیدہ میں فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین،
یہ جو قرآن ہے یہ سارے عالمین کے لیے نصیحت ہے، یہ سارے عالمین کے لیے نصیحت ہے قرآن، یعنی ہم قرآن کے آئینے میں اپنی اصلاح کریں۔ اس لیے جو قرآن سے دور ہے اس کے گھر میں دین نہیں ہے، اس کے گھر میں اسلام نہیں ہے۔ تو لہٰذا قرآن کے آئینے میں انسان دیکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کیا کہہ رہا ہے اور مجھ سے کیا خطاب کر رہا ہے، یہ نصیحت بن کر آیا ہے۔ اور بدبخت اور بد نصیب ہے وہ جو قرآن جیسی کتاب گھر میں ہو، نصیحت کی کتاب ہو، اور انسان اسے نصیحت حاصل نہ کرے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہر صورت میں، ہر آیت میں ہمیں پیغام دے رہا ہے، ہدایت کا پیغام ہے، نجات کا پیغام ہے، کامیابی کا پیغام ہے۔ آیت نمبر 28 میں فرمایا لمن یشاء منکم ان یستقیم، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے یہ نصیحت ہے جو سیدھی راہ چلنا چاہتا ہے۔ یہ قرآن کس کے لیے نصیحت ہے؟ جو سیدھی راہ چلنا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں سید الرسول نے کیا فرمایا، یا علی انت صراط المستقیم، اے علی تو صراط مستقیم ہے۔ اور اللہ قرآن کی آیت میں فرما رہا ہے جو سیدھی راہ پہ چلنا چاہتا ہے یہ اس کے لیے نصیحت ہے۔ تو گویا علی والو یہ آپ کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں علی مولا کے راستے پہ چلیں اور کامیاب زندگی گزاریں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے سیدھی راہ پہ چلنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے، یعنی علی والوں کے لیے یہ قرآن نصیحت ہے۔ نبی نے تو یہی فرمایا علی صراط مستقیم ہے، تو جب علی کے راستے پہ چلنے والوں کے لیے یہ قرآن یہ نصیحت ہے، اور علی والا کہے کہ مجھے قرآن کی ضرورت نہیں ہے، یعنی مجھے نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ قرآن پہ عمل کب کر رہے ہیں؟ ہماری نجات کے لیے صرف مولا علی نہیں ہیں، مولا علی بھی ہیں اور مولا علی وارث قرآن بھی ہیں۔ ادھر سے تو نبی کی ہم روایت سنتے ہیں العلی مع القرآن والقرآن مع علی، قرآن علی سے جدا نہیں ہے، علی قرآن سے جدا نہیں ہے۔ آپ تو اس امام کے ماننے والے ہیں، پھر یہ کیا ہو ہم کہیں کہ ہم مولا علی کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو نہیں مانتے؟ علی مولا کو حقیقتاً وہی مانتا ہے جو قرآن کو بھی مانتا ہے، اور قرآن کو بھی وہی حقیقتاً مانتا ہے جو مولا علی کو بھی مانتا ہے۔ تو لہٰذا دونوں کا دامن تھامنا چاہیے، اسی میں نجات ہے۔ تو اب لہٰذا دیکھیں قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے۔ بعض لوگوں نے کیا کیا، یعنی قرآن باعث برکت ہے، رحمت ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اب آخری آیت مجیدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، آیت نمبر 28 میں تم میں سے ہر شخص کے لیے سیدھی راہ پہ، یہاں پر جی مطلب آخری آیت میں فرمایا کہ یعنی سابقہ آیت جو تھی آیت نمبر 28 اس میں تھا لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو چاہے، یعنی تم میں سے جو چاہے کیا کرے، ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد و آلہ لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو سیدھی راہ چلنا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت مجیدہ میں یہ ہمیں مل رہا ہے پیغام کہ اس میں انسان آزاد ہے، لیکن بعد والی آیت مجیدہ جو ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اس میں آزادی کو چھین لی گئی۔ اس میں یہ کہا گیا کہ دیکھو تم صرف آزاد نہیں ہو، تمہیں اختیار دیا گیا ہے، لیکن اتنا اختیار اتنا کام انجام دے سکتے ہو جس کے تم پابند ہو، جس کا تمہیں اجازت دی جا رہی ہے، باقی کہ تم پابند رہو گے۔ اب لہٰذا دیکھیں آخری مطلب ہے اور روایت یہاں پر اس آیت مجیدہ کے 2 آیات مجیدہ ہیں، اس نے ہمیں یہ سمجھایا کہ انسان جو ہے نہ آزاد پیدا کیا گیا، نہ انسان مجبور پیدا کیا گیا۔ کچھ چیزوں میں انسان کو اجازت دی گئی ہے، کچھ چیزوں میں انسان سے اختیار سلب کیا گیا کہ تم نے یہ کام انجام نہیں دینا۔ روایت ہے، آخری روایت ہے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام کی خدمت میں آیا، امام علیہ السلام کی خدمت عرض کرتا ہے کہ فرزند رسول یبن رسول اللہ روی لنا عن الصادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے لا جبرا ولا تفویضا بل امر بین امرین فما معنی، مولا امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ نہ جبر ہے نہ تفویض ہے، جبر یعنی مجبور بھی نہیں ہے، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ تمام اختیارات دے دیے گئے ہیں،
مجبور بھی نہیں ہے اور تمام اختیارات دے کے اپنے آپ کو فارغ کر دیا ہے، بلکہ کیا ہے الامر بل امر بین امرین، بلکہ ان دونوں کے درمیان متوسط راستہ جو ہے اسی میں نجات ہے۔ امام علیہ السلام نے فقال علیہ السلام، امام علیہ السلام نے جواب دیا من زعم ان اللہ سبحانہ یفعل افعالنا ثم يعذبنا علیہا فقد قال بالجبر۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے جو انسان افعال انجام دیتا ہے، یعنی ہم جو اعمال انجام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر ہمارا مواخذہ کرے گا، ہمارا کیا کرے گا؟ یفعل افعالنا ثم یعذبنا، یعنی یہ جو ہم افعال انجام دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ انجام دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عذاب بھی دے گا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ اللہ وہ افعال انجام دیتا ہے جو ہم انجام دیتے ہیں، یہ عقیدہ جبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جبر ہے، یعنی اللہ نے ہمیں مجبور کر دیا ہے یہ کام کرنا ہے، یعنی الیاذ باللہ زنا، شراب، گناہ، یہ تو جبر ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں فقد قال بالجبر، اس نے جبر کیا ہے جی، اور یہ عقیدہ کفر ہے۔ ومن زعم ان اللہ تعالی فوض امر الخلق والرزق الى الحجہ، امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو یہ گمان کرتا ہے اللہ نے خلق کرنے کا اور رزق دینے کا، یہ نظام کائنات، آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی اور سے اللہ کو چھوڑ کے ائمہ اہل بیت سے رزق لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے لوگ؟ امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ امام رضا علیہ السلام، امام فرماتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ امور موت کا اور رزق کا اپنی حجتوں کے سپرد کر دیا ہے، ائمہ خدا کے سپرد کر دیا ہے، فقد قال بالتفویض، اور اس نے تفویض کا، یہ عقیدہ تفویض کا قائل ہو گیا ہے۔ اور امام نے آخر میں فرمایا والقائل بالجبر کافر، امام فرماتے جس نے جبر کا عقیدہ اختیار کیا کہ یعنی ہمارے افعال اللہ ہم سے کرواتا ہے اور ہمیں عذاب دے گا، امام فرماتے جو یہ نظریہ رکھتا ہے وہ کافر ہے۔ والقائل بالتفویض مشرک، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ امور خلق اور رزق یہ ائمہ خدا کو سونپ دیے ہیں، امام فرماتے یہ ہماری نگاہ میں مشرک ہے۔ امام کہہ رہے اب کوئی کہتا ہے کہ میں تو اپنا رزق مولا علی سے لیتا ہوں، شاہ نجف سے لیتا ہوں، میں مولا حسین سے لیتا ہوں، مولا غازی عباس سے لیتا ہوں، تو آپ کی بات کی کیا اہمیت ہے؟ ہم امام علی رضا علیہ السلام کو امام مانتے ہیں، ہماری نگاہ میں ان کی بات حجت ہے، ان کو حجت خدا مانے تو ان کی مانو، اپنے بنائے ہوئے اعتقادات کے نظریے نہ رکھے انسان، اس میں گمراہی بھی ہے اور انسان کے لیے تباہی بھی۔ امام فرما رہے وہ مشرک ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، اگر کسی کے پاس جرأت ہے تو پھر کر کے دکھائے امام پہ، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کیسے وہ دائرہ ایمان میں رہتا ہے۔ امام کی نگاہ میں وہ مشرک ہے، مشرک اصلاح کریں اپنی، جو لوگ خدا کو چھوڑ کر ائمہ خدا کو اپنا رازق مانتے ہیں، قرآن کی بھی نفی کرتے ہیں اور معصومین کے کلام کی بھی نفی کرتے ہیں، تو لہٰذا فقلت یا ابن رسول اللہ، پھر کہتے ہیں راوی کہتا ہے میں نے کہا امام علیہ السلام سے فاما امر بین امرین، یہ جو امر بین الامرین ہے اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں کہ یعنی نہ ہم نہ جبر کے قائل ہوں نہ تفویض کے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا؟ فقال علیہ السلام وجود السبیل الی اتیان ما امروا بہ وترک ما نہوا عنہ، امام علیہ السلام فرماتے ہیں وہ راستہ جس میں ہمیں حکم دیا گیا اس کو بجا لائیں اور جس سے روکا گیا اس سے رک جائیں، یہی امر بین الامرین ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو ہمیں حکم ملا ہے بجا آوری کا اس کو بجا لیں، جس چیز سے اللہ نے روکا اس سے رک جائیں، یہی بہترین نجات کا راستہ ہے۔ اے کریم مہربان اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔